بزم خواتین پروگرام سننے والی بہنوں کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب. السلام علیکم. کیا حال چال ہے جناب؟ بڑے دنوں کے بعد ہو رہی ہے ملاقات. مطلب کہا تو جا ہی سکتا ہے، بھلے ہی ابھی پچھلے ہی ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ بڑے دنوں کے بعد مل رہے ہیں. خیر بتائیے آپ کیسی ہیں؟ بدلتا موسم کیا کچھ کہہ رہا ہے؟ کیا تیاریاں ہیں گرمی کی؟ اور کیا کچھ تیاریاں ہیں؟ اب آنے والی ہے ہولی، اور ہولی کے بعد پھر سے کچھ نہ کچھ آگے اسی طرح رہے گا سلسلہ، اور ہمارے پروگراموں کا بھی یہی سلسلہ ہمیشہ چلنے والا ہے. ہماری اور آپ کی محبت بھی ایسے ہی چلنے والی ہے. چلیے خیر، اب آپ پوچھیں گی کہ آج سبیحہ کیا لائی ہیں، تو بھئی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک مباحثہ. سامعین، آج کے ہمارے مباحثے کا موضوع ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن آج اس موضوع کے تحت جو ہم بات کریں گے وہ صرف ہند و پاک خواتین کے تناظر میں کریں گے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یوم خواتین اکثر اس طرف سے کبھی اس طرف سے سنائی دینے لگتا ہے کہ 8 مارچ جیسے جیسے نزدیک آیا، کہیں نہ کہیں بہت گہما گہمی نظر آتی ہے. بین الاقوامی سطح پر کوئی نہ کوئی تھیم، کوئی نہ کوئی نعرہ بھی دیا جاتا ہے، ہر سال نیا نیا، اور بہت سارے پروگرام اس پس منظر میں منعقد بھی ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر. لیکن ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ زمینی حالات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کیا وہ جو نشانے مقرر کیے گئے، جو اہداف ہم نے مقرر کیے، کیا وہ کارگر رہے؟ کیا ہم اس پورے ایک سال میں، محض ایک سال میں ان کو اچیو کر پاتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی ایک ہدف مقرر کر دینا اور ایک سال میں یہ سوچ لینا کہ سارے ملک کی خواتین، پوری دنیا کی خواتین اس ہدف کو پار کر لیں گی؟ یہ ممکن ہو پاتا ہے؟ آج اسی ضمن میں ہم بات کریں گے خاص کر ہندوستان کے اور پاکستان کے تناظر میں. اس مباحثے میں ہمارے ساتھ جو شرکاء ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. محترمہ رابعہ عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. یہ پہلے بھی ہمارے پروگراموں کا حصہ بنتی رہی ہیں اور ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ رہی ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورک بھی ان کا خاص شوق ہے، جہاں کہیں کوئی گنجائش انہیں نظر آتی ہے. ماہر نفسیات بھی ہیں، تو بہت گہری نباز بھی ہیں وقت کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مد و جزر نظر آتے ہیں زمانے میں اس کی بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مشکبار فاطمہ یہاں پر موجود ہیں جو فری لانسر ہیں. تو یقینی ان کی بھی نظر رہتی ہے کہ دنیا زمانے میں کیا ہو رہا ہے، وقت کی رفتار کا مزاج کیا ہے. ان سے بھی بات ہوگی. اور ایک اور استاد یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ ہیں. تاجفر خان ان کا نام ہے، اور یہ آج ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ اس پروگرام میں ہیں. تینوں ہی شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے. رابعہ صاحبہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروگرام کا نام ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ بھی گویا ایک نعرہ ہی ہے. اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور اسی کے بعد شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں. یعنی کھلے عام کئی دہائے قبل یہ پیغام دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے خاتون کے پس منظر میں استعمال کریں تو خاص طور پر ہم پاکستان کی صورتحال سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، پھر ہندوستان کی طرف بھی آئیں گے. کیا واقعی ستاروں سے آگے جو جہان کی بات ہوئی، کیا کوئی ایک بھی جہان دریافت کر پائی وہاں کی کوئی خاتون؟ دیکھیے، جہان تو خواتین نے دریافت کی ہے، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں جی. اور کیونکہ ہمارا خطہ بڑا ہے تو ہمارے ہاں خواتین کی تعداد ترقی کرنے والوں میں زیادہ ہے. جی. اور یہ بات تو بہت پرانی کہی گئی ہے کہ تعلیم لڑکیوں کو بھی دینا ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. واہ. شعور کے ساتھ ساتھ، یعنی شعور کے جو میں نے معنی نفسیاتی اعتبار سے سمجھے ہیں وہ آگاہی ہے. اگر شعور ہے تو دنیا کی آگاہی ہوگی اور انسان ہر چیز کی اہمیت کو سمجھے گا، اور جب اہمیت کو سمجھے گا تو اسے حاصل بھی کرے گا، حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. جی. میں سمجھتی ہوں جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں جتنے کہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہی بات ہے کہ تعلیم کی کمی، شعور کی کمی، اہمیت کی کمی، ابھی تک ہمیں پوری آگاہی تعلیم کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو اس میدان میں خاص طور سے عورتوں کو آگے جانے دینا نہیں چاہتے. اور وہ شاید اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے برابر آ کر کھڑی ہوں. کیونکہ معاشرے میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں آج بھی عورت کا وہ مقام نہیں جو بہت سے مذہبی پیشوا نے بھی دیا تھا.
برابری کا درجہ دیا تھا. ہم اور ساری چیزوں کی تو نقل کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت پیچھے ہے ہمارا ملک ہندوستان. اس معاملے میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ یہاں ہمیں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں لیکن ابھی بہت آگے چلنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ واقعی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. اس میں آپ نے یہ بڑی مناسب بات کہی کہ تعلیم چونکہ شعور پیدا کر دے گی اور جب شعور ہوگا تو یقیناً وہ اپنے حق اور فرض دونوں کو پہچانے گا اور اس کی ڈیمانڈ بھی کرے گا. اور پاکستان چونکہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ بھی کہتا ہے اور اسلام میں جگہ جگہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. لڑکے اور لڑکی کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی. کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. ایک اور جگہ ایک حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے, کیونکہ وہ دوری بتا رہا ہے کہ کتنی ہی دور کا کیوں نہ ہو لیکن آپ علم حاصل کرنے کے لیے قصد کیجئے دور دراز کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہتی تھی تاجفر جی؟ جیسے ماں کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے جی, کہ اگر کسی معاشرے میں اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو سمجھیے ہم اس معاشرے کو ترقی کی راہ پر آگے لے جا رہے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی عورت ہے وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تبھی ہم آگے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ترقی کرے گا. لیکن پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو اتنا زیادہ موقع نہیں مل رہا ہے. زیادہ تر قبائلی علاقے جو ہیں, کیونکہ وہاں کی جو آبادی ہے تو 2/3 آبادی جو ہے وہ ہمارے دیہات میں رہ رہی ہے. تو دیہات میں رہنے کے لحاظ سے وہاں پر کیا ہے, ان کو پڑھائی کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے. اور وہاں کے لیڈران ہیں ان کا یہ ارادہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کی عورتیں ترقی کر لیں, کیونکہ اگر عورتیں آگے بڑھیں تو کہیں نہ کہیں ان کے حقوق چھیننے لگیں گے اور وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ عورتیں آگے. ان کے حقوق تو نہیں چھینیں گے لیکن انہیں عورتوں کے حق دینے پڑ جائیں گے. اگر کچھ دیتے ہیں تو اپنا گھٹا کے ہی دینا پڑتا ہے. تو انہیں کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے کہ اگر عورت آگے نکلی تو انہیں 2 قدم پیچھے جانا ہی پڑ جائے گا. اور کچھ مجھے اس کے پیچھے وجوہات لگتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تو ایک تو کیا ہے, وہاں کے ایک تو لیڈر کے ارادے نہیں ہیں, تو وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو اسکول ہیں, ادارے ہیں, نہیں کھولے جاتے ہیں کہ وہ وہاں پڑھ لیں اور تعلیم حاصل کر لیں اور کچھ بن جائیں. اور دوسرے پھر وہی ہے کہ جب عورتیں پڑھ ہی نہیں رہی ہیں تو آگے وہ استاد بھی کیسے بن جائیں گی, تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور یہی سب چیزیں ہیں کہ عورتوں کو پیچھے ڈھکیلے ہوئے ہیں وہاں پر, کیونکہ تعلیم اگر حاصل کی تو سب کچھ حاصل کر لیا. یہ ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی دولت ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو نظر آتا ہے. اور عورت ہی آگے ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہے, آگے ایک دوسرے کو بڑھا سکتی ہے. بے شک یہ سچ بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمیں بے پناہ ذرائع فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں اپنے ملک کے, اور ہم خوش قسمت بھی ہیں. بے شک تعلیم ملتی ہے, بے شک ساری چیزیں ہمیں مل جائیں, لیکن میں یہ جانتی ہوں کسی بھی عورت یا کسی بھی انسان کو اپنا وجود بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے خود مختاری, خود اعتمادی. خود مختاری, خود اعتمادی تعلیم سے آتی ہے. اور اپنے آپ کو کسی بھی اسکل میں آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے تو تب آپ کو بے شک آپ خود مختار ہوں گے اور سوسائٹی میں, سماج میں, آپ معاشرے میں کھڑے ہونے لائق رہیں گے. لیکن اس سے زیادہ جو ایک امپورٹنٹ جو میں موضوع بھی کہہ لیجئے یا ایک میری نظر رہتی ہے جو میں محسوس کرتی ہوں, وہ گویا چاہے ہمارا ہندوستان ہے یا پاکستان ہے, کیا عورت کو عزت ملتی ہے ہر گھر میں شروع سے آخر تک؟ وہ پیسہ کما لیتی ہے, وہ دولت کما لیتی ہے, وہ اپنا مقام بنا لیتی ہے, لیکن اس کی عزت شروع سے کیا دی جاتی ہے؟ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خواتین ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہی اپ برنگنگ کریں گے ہمارے بچوں کی, جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ نہیں بھائی جو خواتین ہیں ان کو آپ شروع سے ہی آپ عزت دیجیے. نہیں مل پاتی ہے جب تک عزت نہیں ملے گی کہاں خود اعتمادی ہوگی, کہاں پہ آپ کر پائیں گے؟ تو یہ چیز دونوں جگہ لیک کرتی ہے. میرا یہ ماننا ہے معاشرے کو بہت زیادہ ابھی جو ہے ہمیں ہر گھر سے ہی اس چیز کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے, اور تبھی ہمارا جو ملک ہے یا دونوں ہی ملک ہیں تبھی جو ہے مکمل ہو پائیں گے, کیونکہ عورت ہی ہر گھر کی نیو ہے, دنیا کی نیو ہے, ہر جگہ کی نیو ہے. میرا تو ایسا ہی ماننا ہے. بات آپ کی یہ مناسب ہے کہ گھر سے ہی ان تمام چیزوں کی شروعات ہوتی ہے. پہلا مدرسہ جیسے کہ ابھی تاجفر نے کہا کہ ماں کی گود ہے, جی, لیکن کیا صرف ماں کی گود ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور باقی کے, کیونکہ ماں بہت زیادہ پوزیسو ہے بچے کے لیے,
جب بچہ باہر جا رہا ہے، لڑکی خاص طور پر، اس کو کئی طرح کے ڈر بھی ستاتے ہیں. کئی بار وہ ڈر جو ہے وہ اس بچی کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. حالانکہ معاشرہ بدل رہا ہے دھیرے دھیرے، یہ جو ایک جمود تھا وہ ٹوٹ رہا ہے. اب ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو خواتین کی نمائندگی نہ ملے. جی. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو نوکری کے بھی مواقع برابر میسر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اسی صورتحال کو پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو وہاں آج بھی لگتا ہے کہ جیسے تعلیم کی روشنی پوری طرح سے نہیں ہے. خاص طور پر اگر رابعہ صاحبہ ہم بلوچستان اور سندھ کے علاقوں کی اگر بات کریں کہ ان کو وہ بنیادی حقوق جو کہ دستور ان کا فراہم کرتا ہے وہ حقوق بھی میسر نہیں ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے. کون سا حق ان کو دیا گیا ہے وہاں کے آئین کے حساب سے، کیا وہ کر سکتے ہیں، یہ کچھ واقفیت نہیں ہے. آج بھی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، گوٹ ہیں، جو قبیلے ہیں، ان کی اپنی حکومت ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی اقتدار کی منتقلی ہوئی. ابھی کچھ ہی دن پہلے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب آئے، پچھلا وہ منتقل ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹے گاؤں کی اپنی ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ آج بھی وہاں پر ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ہم جرگے کے طور پر جانتے ہیں کہ جرگہ وہاں بلایا جاتا ہے اور وہ فیصلے اپنے لیے لیے جاتے ہیں. تو ان چھوٹی حکومتوں کے خلاف کوئی انحراف نہیں ہے. تو کیا ہم ایسے میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ صورتحال کچھ بدل سکتی ہے؟ مجھے تو اس میدان میں بڑی تاریکی نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اگر کہیں کسی عورت کے خلاف کوئی کرائم یا کچھ ہوتا ہے تو 10 لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں آتے ہیں. ہمارے ہاں خواتین لائرز ہیں جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ورندا گروور کے نام کون نہیں جانتا. بے شک انہوں نے ہمیشہ جب بھی کہیں عورت کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہوئی ہے بالکل اس کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کو دیکھ کر کوئی شاید آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یا اگر آواز اٹھتی ہو تو نقار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح وہ نہیں سنائی دیتی. وہاں کچھ اس طرح کی ذہن کشی کی جاتی ہے کہ نہ صرف سمجھدار اور پڑھے لکھے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس طرح کے کیسز میں آگے آ جاتے ہیں اور بضد رہتے ہیں کہ اس میں عورتوں ہی کو سزا ملے، اور اتنی شفاف سزا دینا چاہتے ہیں جو واقعی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. سننے میں بھی بہت برا لگتا ہے اسے کہ عورت کا یہ مقام، اور اس معاشرے میں جہاں یہ حضور پاک نے اس زمانے میں اپنے سے 1400 برس پہلے اپنے گھر میں سب کو برابری کا درجہ دیا، اپنے گھر کے تمام کام کیے عورتوں کے ساتھ مل کر، اور اسی معاشرے کے لوگ یا انہی کو فالو کرنے والے لوگ عورتوں کو صرف گھر کے اندر بند کرنے اور گھر کے کام کرنے تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں. موجودہ حالات خواتین کے اگر ہم نظریے سے دیکھیں تو ہمیں ہمارا ملک بہت زیادہ بہتر. ہاں، یہ آپ نے صحیح کہا مشکبار کہ کسی بھی ملک کی جو اجتماعی ترقی ہوتی ہے وہ پورے ملک کی ترقی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اگر شہر ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. گاؤں اور دیہات کا ساتھ لے کر بہت زیادہ چلنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں میں آتی ہوں ان کی طرف، تاجفر کی طرف، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے عوامل کار فرما ہیں جو آج بھی جو شہر ہیں وہ تو کہیں ترقی کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں خواتین کی نمائندگی بھی پاکستان میں الگ الگ میدانوں میں نظر آ رہی ہے، لیکن جو ان کے قبائلی علاقے ہیں، جو دور دراز کے دیہات ہیں، اس کو مینڈیٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتے، انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے، وہ آج بھی نظر انداز ہیں. دیکھیے، ملک کی ترقی کا تو یہ ہے کہ اس میں عورت اور آدمی دونوں برابر، ایک طرح سے برابر تعداد تو نہیں کہوں گی میں ہے، بٹ لیکن یہ ہے کہ تھوڑی تعداد تو عورتوں کی بھی ہے. لیکن اگر ہم سب کو ترقی کا موقع نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی آبادی کو، پوری آبادی کو موقع نہیں دے رہے ہیں پڑھنے کا، جو ہم نے پہلے بھی بات کی. اور جو ذہن جس طرح کا بن گیا ہے، جب آدھے لوگوں کو کسی چیز کی نالج ہے، آدھوں کو نہیں ہے، تو ہم وہ ایک پوری طاقت سے ہم ایک ملک کی ترقی کر سکتے ہیں، وہ ایک جٹ نہیں ہو پاتے ہیں. اب عورتیں کم تعداد میں، بٹ لیکن وہ ہیں تو انہیں بھی اگر ہم اس اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں گے، انہیں بھی کام کرنے کا موقع دیں گے، کیونکہ دماغ تو اللہ پاک نے سب کو دیا ہے نا، عورت کو بھی دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے. تو اگر مرد کے ساتھ عورتوں کا بھی دماغ شامل ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر حالات ہو سکتے ہیں، کہ جو بھی ضروریات ہیں کہ شہر کے متعلق ہوں یا سماج کے متعلق ہوں، تو جو پریشانیاں عورتیں اپنے اوپر ان کے گزرتی ہیں
تو وہ بہتر ان کو بتا سکتی ہیں اور اس کا بہتر ریزلٹ نکل سکتے ہیں، ان کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے. اور جیسے رابعہ صاحبہ نے پہلے بھی کہا، جو ایک ذہن جو ہے وہ ایک بار جو چیز چسپا اس میں ہو گئی تو اس کو نکالنا بڑا مشکل سا نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی تو ضروری ہے. میں ایک اور بات کہوں کہ جو ذہن میں جو ایک بات چسپا ہو گئی کہ ہماری جو وقار، ہماری جو عزت ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے وہاں پر آنر کلنگس ہو رہی ہیں، بہت زبردست جی ہے ان کا بھی. رابعہ صاحبہ نے اشارہ بھی دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی، اور جب انہوں نے ان کی خود کی دختر کا عقد کرنا چاہا تھا مولا علی سے، تو باقاعدہ انہوں نے اس کی مطلب انہیں بتا کر ان کی مرضی معلوم کر کے کہ وہ چاہتی ہیں کہ علی نے علی کی طرف سے، حضرت علی مولا علی کی طرف سے رشتہ ہے، تو کیا بی بی فاطمہ اس کے لیے راضی ہیں. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جو ہے جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کاکوری ہے آج بھی، کہ اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو بھی گیا کہ کبھی کسی لڑکی نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی رابعہ صاحبہ؟ دیکھیے، مجھے جو نظر آ رہا ہے اور جس طرح کے حالات اور جس طرح کی خبریں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو مجھے وہاں کافی تاریکی نظر آتی ہے. اور ابھی میں ریسنٹلی گئی تھی ایک بالکل انٹیریئر گاؤں میں جی، اور میں نے دیکھا کہ واقعی اتنی بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ گاؤں جہاں کچھ ہزار کی بھی آبادی ہے، وہاں پر بھی میں نے اسکول کی بلڈنگ کھڑی ہوئی دیکھی. تو ہمارے ہاں تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب تعلیم میں بڑھیں گے تو ہر میدان میں آگے بڑھیں گے. دیکھیے، ڈاکٹر اندرا ہندوجا ہمارے ہاں کی وہ پہلی ڈاکٹر تھیں جنہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بھی ڈیلیور کیا. جب ڈاکٹر نہیں ہوں گی تو علاج نہیں ہوگا، اور جب علاج نہیں ہوگا تو عورتیں ختم ہوں گی گھر کے اندر، کیونکہ مرد تو باہر نکلیں گے اور ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے. تو بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے جو اتنا لبرل رہا ہے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کی ہر بات مذہب نفی کرتا ہے، جس بات کے لیے جہاں پر اسلام کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہاں اگر اس طرح کی حالات دیکھنے کو ملتے ہیں تو بہت شرمناک بات ہے. اور دیکھیے، میں بتاؤں کہ دنیا میں دوسرے ملک چاہے وہ اسلام کے فالوور ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے اسلامی اصولوں کو اپنایا اور نتیجتاً انہوں نے بے انتہا ترقی کی. جی. اور شاید ہمارے پیچھے رہنے کا یا ہمارے جو اسلامی ملک ہیں ان کے پیچھے رہنے کی ایک یہی وجہ ہے، بے شک، کہ ہم نے جو اسلامی اصولوں کی نفی کی ہے. جی. مجھے لگتا ہے پاکستان میں پراپر ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، اور پراپر تعلیم. جو پلاننگ تو پورے پلاننگ کمیشنز ان کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو پلاننگ ہے اس کے جو زمینی نتائج ہیں وہ نہیں ہے. پہنانے کی ضرورت ہے نا. صرف کاغذی طور پر اگر آپ پلاننگ کر لیں گے اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ آپ کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا. ان کا جو وہاں کے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں جو بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، ان کا آپ کو دماغ میں ان کی بہتری تعلیم کی ڈالنی پڑے گی. جب تک وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے ان کے نظریات نہیں بدلیں گے، نہ ہی وہاں کے حالات بدلیں گے. دیکھیے، تعلیم کی جو آپ نے بات کی تو اس میں ملالہ یوسفزئی کو بھی ہم نہیں بھول سکتے. بڑی چھوٹی عمر میں اس نے تعلیم کا ایک پیغام عام کیا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی پھر لوگوں نے دیکھا. حالانکہ اس کے بعد ذہن تھوڑا بدلا، اتنا بڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑا تھا. جی بالکل، اللہ کا شکر ہے سلامت ہے، ورنہ ان کی جان جا سکتی تھی. لیکن یہ دیکھیے نا کہ جان ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے پیارے وطن سے، اپنی مادر زمین سے کتنی دور. کس قدر یہ کیسے حالات ہیں کہ جب آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے کسی ایک اچھے کاز کے لیے. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کیس سامنے آیا تھا کہ ایک عیسائی خاتون کا کیس تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ صرف اس لیے اس کو سزا دی گئی. وہاں پر مذہبی رواداری نہیں ہے، جبکہ اسلام کی اگر وہ بات کرتے ہیں، اسلام کی اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. آپ کہاں پر اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کہ اگر ایک عیسائی خاتون نے ایک کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک ایسے کنویں سے پانی پی لیا کہ وہ مسلم خواتین وہاں سے پانی لیتی ہیں، یہ کیا کانسیپٹ ہے بھائی کہ یہ کنواں جو ہے یہ مسلمان کا ہے، یا یہ والا جو پانی ہے یہ دوسری ذات کا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے؟ نہایت افسوسناک بات ہے. ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو سمجھیں. جی. ہم دوسری زبانوں میں اس کو نہ پڑھیں. اس کے اگر جب تک ہم اس کے معنی نہیں سمجھیں گے ہم اسے فالو کیسے کریں گے؟ اور شاید یہی بدقسمتی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم دوسری زبان میں اسلامی اصولوں کو پڑھتے ہیں اور نتیجتاً ان کو فالو نہیں کر پاتے. کاروباری اداروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو ہے عورتوں کو بہت زیادہ اپارچونیٹیز ملتی ہیں کہ وہ اگر سیم ایجوکیشن ملی ہے، سیم انہوں نے پڑھائی پڑھی، آدمی ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ ایک
وہی مقام ان کو دیا جاتا ہے ہندوستان میں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ عورت ہیں تو اس کے لحاظ سے کہ اگر یہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ ان کو نہ ملے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لوگ کسی عورت کام کرنے میں بے عزتی یہ محسوس نہیں کرتے. ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کو آگے بڑھانے میں ہندوستان کی عورتوں کا بہت بڑا ایک مقام ہے. جو کافی بڑی بڑے بینک ہیں یا ہمارے سرکاری عہدے ہیں یا کچھ ہیں, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈرائیور سے لے کے جی بالکل اور پائلٹ سے لے کے اور پرائم منسٹر تک ہمارے یہاں برابری کا درجہ ہر جگہ عورتیں اپنی موجودگی درج کراتی ہیں. اچھا, جب یہ جدوجہد آزادی جس وقت شروع ہوئی تھی اور لڑی جا رہی تھی جنگ, تو اس میں آپ دیکھیے کتنی ساری خواتین تھیں کے درمیان میں. اس کے بعد جیسے ہی یہ دو تقسیم ہو جاتی ہے اور دو ملک نظر آتے ہیں تو نظریات بدل گئے. یہاں پر آج بھی مواقع ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر فیلڈ میں ہے. کھیلوں میں دیکھیے آپ کتنی چھوٹی چھوٹی نئی بچیاں آ رہی ہیں اور کتنے اچھے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں. میری کوم ہے, سائنا نہوال ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام. ہمارے ملک میں اتنی زیادہ یہاں پہ ذات ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں, سب کو برابر سمجھا جاتا ہے. ایون اتنا درجہ بلند ہے ہمارے ملک میں خواتین کا کہ کسی اور. بھائی ارونا رائے ہیں, انہوں نے RTI دی ہمارے ہاں. جی ہمارے ہاں یہ نظام. ہاں بالکل. اور رکمنی بینرجی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی اینول اسٹیٹس ایجوکیشن رپورٹ دی ہے. تو ہمارے ہاں تو ہر میدان میں برابری کا درجہ ہے. ایون آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیے, ہمارے یہاں بسوں میں چلیں تو بے شک کیونکہ عورت ظاہر ہے نازک ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں, تو کچھ سیٹیں ان کے لیے ریزرو ہیں, لیکن ہمارے ہاں بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. جبکہ دوسرے ملک میں ہم نے سنا ہے کہ بیچ میں ایک جالی کا پردہ ڈالا جاتا ہے, بسوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو نیچے کے لیول سے اوپر کے لیول تک برابری کی برابر کوشش ہے. حالانکہ دیکھیے موازنہ نہیں ہو سکتا, ہم بہت بڑا ملک ہے ہمارا, وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور فرق یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی غلط بات کرتا ہے تو 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہنے کے لیے کہ غلط ہے, جو کہ وہاں ایسا ہمیں کم نظر آتا ہے. وہاں اس کے بالکل مخالف ہو جاتی ہے صورتحال کہ وہاں 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسی عورت کے خلاف بولنے کے لیے کہ اگر اس نے اپنے کسی حق کا استعمال کیا تو وہ کیوں کیا. اور ویسے یہ جو پردے والی بات ہے تو یہ جو ذہنوں کے پردے ہیں لوگوں کے وہ ہٹنے چاہیے, نہ کہ یہ کہ میرے اور ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پرورش کر رہے ہیں تو ہم ہمارے لڑکے کی ذہن سازی کیوں نہیں کر رہے. ایک حد مقرر کیجئے, لیکن صرف پردے میں بند کر دینا اور یہ سوچ لینا کہ یہی ایک صحیح راستہ ہوگا یا یہ حل ہوگا, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بیوٹی کانٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان کا کوئی بھی ریپرزینٹیشن نظر نہیں آتا, جبکہ ہمارے ہندوستان بلکہ سماج جو جی خواتین ہیں وہ تو وہاں پر وہ کافی انہوں نے مقام حاصل کیا ہے, اعلی مقام حاصل کیے ہیں. تو وہ بھی ایک عورت کی خوبصورتی کو تو کہیں ہم بھول نہیں سکتے نا. تو جو اس کی خاصیت ہے اسی کو کہیں ہم دبا دے رہے ہیں. ضرورت جی زیور تعلیم سے آراستہ کیا جی دونوں ہی باتیں. میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ تعلیم لڑکیوں کو بھی دینا ضرور ہے, بہت ضروری. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے. تو ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی اور یہاں بھی, اور ہم اپنا معیار اور بڑھائیں اور وہاں درخواست کریں اور خدا سے دعا کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم دے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ذاتی شعور بھی دے کہ وہ بھی تعلیم آئے گی تو بھی شعور آئے گا, پہچانے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو پائیں. جی اچھا, یہ ہم جو زیادہ تر علاقے دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت, جیسے آپ نے کہا کہ میں کسی گاؤں میں گئی تو میں نے دیکھا کہ پکی سڑکیں بھی ہیں, وہاں اسکول بھی ہیں, اور گراس روٹ لیول پر بہت زیادہ حکومت کام کر رہی ہے. اس کے بعد ہماری مطلب ایک عام انسان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ان سہولیات کو اویل بھی کریں. تو وہاں پاکستان میں وہ علاقے جو قدرتی وسائل سے بے حد مالا مال ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے رابعہ صاحبہ کہ ان سے ہم حاصل تو بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کی بچیوں کی صحت کے لیے, ان خواتین کی صحت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے ایک اسپتال نہیں مل پاتا ہے. کسی خاتون کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو پتہ چلا راستے میں ہی دم توڑ دیا گیا, کنڈیشنز اتنی خراب ہو جاتی ہیں. تو قدرتی وسائل سے مالا مال علاقے کا ایسا تصور تو ذہنوں میں نہیں آتا. وہی ہے, ہم صرف جب لینا ہی لینا سیکھیں اور دینے کے نام پہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ عورتوں میں اگر تعلیم آئے
اور آگاہی آئے تو وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں اور اپنی ضرورتوں کو بتائیں اور کہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح معاشرے کے دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا ہمارے ہاں ہندوستان میں اتنی آزادی ہے کہ جہاں گاؤں میں کوئی کام نہیں ہوا یا تھوڑا سا کم ہوا تو انہوں نے کہا اس بار ووٹ نہیں دیں گے ہم۔ جی اور ظاہر ہے پھر وہاں کرنا پڑے گا کام، کیونکہ آپ ریپرزنٹیشن نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ کریں گے۔ تو یہ چیز ہمارے ہاں ہے جو ہمارے ہاں کی خوبصورتی ہے، اور اس کی کمی دوسری جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ بھی اپنے زور بازو پہ حاصل کر لیتے ہوں شاید، اگر الیکشن ہوتا ہے ایمانداری سے۔ تو دیکھیے یہ حق رائے دہی کا اختیار ہے خاتون کے پاس، تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو بہت مضبوط ہتھیار ہے اس کے پاس۔ یہ آج اگر ہمارے ملک کے لوگ یا خواتین اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ووٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو اس کا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آج تعلیم یافتہ ہے، آج ہر کسی کو تعلیم ملنا اتنا آسان ہے۔ میں تو اتنا جانتی ہوں ہمارے ملک میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کچھ فیسلٹی نہیں، مطلب اتنا جو سرکاری ہاسپٹل میں، بٹ اگر لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو آپ کو ایک رقم ملتی ہے، اس کی ماں کو سرکار نے بہت سی اسکیم چلائی ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو کتنی اسکیمز دی جاتی ہیں، پیسے سے اور دوائیوں سے، اور باقاعدہ اسکول میں شادی تک کا انتظام کیا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ بلکہ جو مطلب 2 لڑکیاں جن کی ہیں ان کے لیے بھی دیکھیے کتنے اچھے منصوبے حکومت ہند کی جانب سے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جی، اور اسے ننھی چھام کا ایوارڈ وہ جب 7ویں کلاس میں تھی تب اسکول نے دیا تھا، اب سے 10-12 سال پہلے۔ تو ہمارے ہاں تو سماج میں بھی اور سرکاری اعتبار سے بھی برابر اس بات کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ایون سنگل اگر گرل چائلڈ ہے ہمارے یہاں پبلک اسکول میں تو آپ کو فیس سے ایریڈیکیشن مل جاتا ہے، فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل ملا کر ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پہلے اسی صورتحال کو خاص طور پر تعلیم کے میدان پہ سب سے زیادہ دھیان دینا ہوگا، تعلیم، اور عورتوں کو بھی اس بات کا شعور ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، آنے والی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں۔ حق لیا جاتا ہے مانگا نہیں جاتا ہے، کبھی ہاتھ پھیلاؤ نہ محتاج فقیروں کی طرح۔ تو فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم حاصل کیجئے اور اپنے حق کو حاصل کیجئے۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ جو ہے سہولیات فراہم ہیں تمام خواتین کو، جیسے کہ آج ظاہری حالات پہ میں اگر کہوں تو مدرا لون میں جو ہے خواتین کو بہت زیادہ ہی پرائرٹی دی جاتی ہے، اور گیس کا جو کنیکشن ہے سب خواتین کو ہماری جو حکومت ہے انہوں نے جو ہے چولہے کے دھوئیں سے جو ہے بالکل فری کر دیا ہے، اب انہیں اور مزید رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صحت میں ایون اگر آپ گھر ہوم لون لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ریلیکسیشن ہے، آپ اگر اسٹیمپ ڈیوٹی گھر پہ اگر کسی خاتون کے نام پہ آپ کرائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو تمام جتنے بھی جو حضرات میں ہم لوگ کو سن رہے ہیں تو پلیز اپنے گھر کی خواتین کو ترجیح دیجیے، اپنا بھی مقدر سدھاریے، اپنے ملک کا، اپنی فیملی کا، کیونکہ اگر عورت بہتر ہے تو سب کچھ بہتر ہے۔ اور یہی پیغام ہم سرحد پار کی بہنوں کو بھی دینا چاہیں گے کہ وہ بھی دیکھیں کہ بالکل پڑوس میں ہی ایک دم کتنا زبردست ترقیاتی منصوبہ خواتین کے لیے ہے، ہر لیول پر ہے، تو وہ بھی اپنے حق کو پہچانیں اور اسی طرح کی ضرورتوں کو سامنے لے کر آئیں، اور جو ایک چپی ہے، جو خاموشی ہے، اس کو توڑ دیں۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ پاکستانی خواتین کو میرا پیغام ہے کہ پہلے تو انہیں اپنے حقوق کے لیے، جیسا آپ نے کہا، خود ہی آگے جب تک نہیں آئیں گی، کیوں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، جو رابعہ صاحب نے جی وہی والی بات۔ تو میرا پیغام ہے پاکستان کی خواتین کے لیے، اے آدم کی بیٹی، اے حوا کی دختر، اے آدم کی بیٹی، اے حوا کی دختر، ابھی وقت لگے گا بدلنے میں تھوڑا، یہ تیرا مقدر، یہ تیرا مقدر، پھر سے تو بن جا وہ جھانسی کی رانی، پھر سے تو بن جا وہ جھانسی کی رانی، نہ یوں ہی پار ہوگا یہ گہرا سمندر۔ تو وہ سمندر انہیں خود ہی پار کرنا ہے، اپنے ہی کوششوں سے، تعلیم کی کشتی سے پار کرنا ہوگا۔ بے شک، بہت خوب، تمام ہی شرکا نے بہت اچھے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور امید کرتے ہیں کہ جو سننے والی بہنیں ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس سے تحریک حاصل کریں گی۔ سامعین، اس وقت آپ نے سنا مذاکرہ ستاروں سے آگے، جہاں اور بھی ہیں ہند و پاک خواتین کے تناظر میں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھیں محترمہ رابعہ عباسی، محترمہ مشک بار فاطمہ اور محترمہ تاج پر خان۔